روزگار سہولت پروگرام کے حوالے سے میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کی سوچ کیسے رکھی گئی اور اس کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ جتنی بھی سیاست میں لوگ آتے ہیں نا، انہوں نے آ کے ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، روزگار کی فراہمی کے اوپر 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ دعوے کیے سب نے. اچھا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہمیں نا عملاً کرنا چاہیے. ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا ادارہ کہ جہاں سے ہم لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے کو آٹو کے اوپر جو ہے نا ہم دینے کا ایک سلسلہ شروع کریں. ہمارے پاس مختلف آئیڈیاز تھے، ہم نے ان آئیڈیاز پہ کام کیا، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے روزگار سہولت پروگرام کے نام سے ایک اسکیم شروع کی جس میں آسان اقساط کے اوپر بلا سود، بلکہ میں اسے اگلا ایک جملہ کہوں گا، صرف بلا سود نہیں بلکہ اصل قیمت سے بہت کم سبسڈی کے ساتھ لوگوں کو وہ چیزیں فراہم کرنا شروع کی کہ جس کے ساتھ وہ کاروبار شروع کریں. چھوٹی رقم کے ساتھ کوئی بڑا کاروبار وہ شروع کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار میں برکت ہے. اور اس وقت جو جابس ہیں شہر کے اندر، ایک نوکری کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. ایک بندے کو جاب اگر ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد شام کو 4-6 گھنٹے ہیں تو وہ فوڈ پانڈا پہ کام کر سکتا ہے، بائکیا چلا سکتا ہے. ہم اس کو کچھ نہ کچھ ایسا سپورٹ کریں گے جس کے ساتھ اپنے گھر کا کچھ خرچہ وہ بہتر کر سکے. اور یہ جو گزشتہ دنوں میں مہنگے بجلی کے بل تھے، مہنگائی کا ایک طوفان تھا، تو اس میں تو ہر بندہ ہی پریشان تھا. تو اس کے اندر ہم نے مختلف قسم کے اپنے پروجیکٹ شروع کیے، مختلف چیزیں شروع کی، اور ہزاروں لوگ اس معاملے میں ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے. اور بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کا بزنس ہم شروع کروا چکے ہیں. اور اس وقت ہم اللہ کے فضل کے ساتھ کہتے ہیں کہ 7واں مرحلہ چند دنوں میں کراچی میں ہم لوگ شروع کریں اس وقت اپلیکیشن. اچھا احمد صاحب، میں ذرا اور اس کو پریسائز کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے جن کی توجہ کا مرکز آپ کا یہ جملہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ ہم بزنس سٹارٹ کرواتے ہیں. اگر کسی شخص کی اتنی استطاعت نہیں لیکن وہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، ریکروٹ کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے ابلائج کرتے ہیں. 2 کام ہم نے کیے ہیں. ہر بندہ، ہر شہری کراچی کا یا پاکستان کا وہ اپلیکیشن دے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بتائے کہ میرے پاس کوئی ہنر یا کوئی آئیڈیا ہے یا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور بے روزگار ہوں. تو ہماری ترجیح صرف بے روزگار لوگ ہیں تاکہ ہم ان کے گھر کا چولہا جل سکے اور وہ اپنا گھر کا معاملہ چلا سکیں. اس کے اوپر ہم اس کے آئیڈیا کو سن کے، ہماری ٹیم موجود ہے. کچھ چیزیں ہم نے اپنے رجسٹر چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم لوڈر رکشہ بھی دیتے ہیں، CNG رکشہ بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، فلاں چیزیں دیتے ہیں جو کہ مشینیں ہیں. ان میں سے اگر وہ کسی چیز کو پسند کر کے کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں اپنا آئیڈیا سمجھائے گا. اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس شخص کو؟ ہاں، اس میں دیکھیں ہم نے کام کو نا بہت آسان کیا ہے. ایک بندے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہمیں وہ آئیڈیا دے. ہم 1 لاکھ کا ہم نے ویسے ایک دعویٰ کیا کہ 1 لاکھ کے اندر ہم کوشش کریں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ سے کم میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی لوٹر رکشے کی طرف آتا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ وہ 5 سے 7 لاکھ تک کا بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، ہم اس آئیڈیا کو دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ابتدا کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کام کو شروع کریں اور قسطوں میں آپ کمائیں، ہمیں ریٹرن واپس دیں تاکہ ہم کسی اور بندے کا روزگار شروع کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سرکاری بجٹ نہیں ہے. یہ کسی قسم کے سود کے بغیر یہ آپ نے ان کو ایک چیز پرووائڈ کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ جب اپنا کاروبار سیٹ کر لیں تو اسی پیسے کو آپ قسطوں کے اندر بغیر کسی شرط کے آپ ان قسطوں کو ادا کر سکیں تاکہ ہم کسی اور کا بھی یہ کاروبار شروع کروا سکیں. آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، عرض کریں. مجھے ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لوگ تو پیسے واپس نہیں دیتے، قرض لے کے تو بھول جاؤ، دے کے بھول جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس 100% ریٹرن ہے. اور میں اس بات پہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ ہمارے پیسہ واپس آ رہا ہے، میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ 100% لوگ وہ ان کا روزگار چل گیا ہے اور وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنی جو بھی ادائیگی کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ مستقل کھڑے ہوں گے. مثال دیتا ہوں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں نے چپس جو ہے فرنچ فرائز کا کیا لگانا ہے. ہم اس کو نہ صرف یہ کہ وہ اس کی چیزیں فراہم کریں گے بلکہ سپورٹ کے لیے ایک بندہ بتائیں گے کہ مارکیٹ سے پیکنگ کا سامان کہاں سے لینا، مسالے کہاں سے لینے، کوکنگ آئل کہاں سے لینا، یہ سب بتا کے اس کو گائیڈ کریں گے اس وقت تک جب تک اس کا کام چل نہ جائے. تو ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ رقم دیں گے یا کچھ سامان دیں گے، ہم اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے، کیونکہ ہر بندہ ہر کاروبار نہیں کر سکتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی اس بات پہ ہے کہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. آپ نے تو آن ایئر بیٹھے بیٹھے میری بہت ساری مشکلات آسان کر دی. کچھ لوگ ہیں جو بڑے محنتی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ سپورٹ چاہتے ہیں ان ٹرمز کے، ان کو وہ اس کو لوٹائیں، واپس کریں، فی سبیل اللہ نہیں چاہتے
لیکن یہ آپ نے مشکل آسان کر دی، اور آپ سے بھی جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا جو آفس ہے مرکزی مسلم لیگ نون سیاسی پارٹی ہے، تو ادھر جا کر اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. کتنے فیصد آپ نے لوگوں کو اس وقت کور کیا ہے؟ کوئی ایک اسٹیٹکس ہیں آپ کے پاس کہ کتنے لوگوں کا روزگار ابھی تک سیٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس کو جب فروری میں شروع کیا تو ہمارا پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہر مہینے ہم کوئی 100 فیملیز کو یا لوگوں کو شروع کریں، کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم تھی، کوئی ایسا بجٹ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی. البتہ یہ ہے کہ اس وقت ہم 7ویں مرحلے کی اپلیکیشن وصول کر رہے ہیں، اور اب ہم یہ ہے کہ 100 کے بجائے اس دفعہ 200 پلس، مجھے امید ہے کہ ہم شاید 250 تک چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ کسی ایک کو یعنی یہ عدد دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، نہیں یہ بالکل مگر اس کے چھوٹا پیچھے عدد نہیں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، بالکل ایسا اور اس کے ساتھ آپ اپنے کام کو کر رہے ہیں. مگر ہم اس بات پہ ہیں کہ ہم نے جب کام کا آغاز کیا، اور جو لوگ ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ جب کام شروع کریں گے، چیزیں ریٹرن دیں گے، آپ خود ہمارے ڈونر ہیں کسی اگلے بندے کو روزگار فراہم کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے، خودداری بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جب آپ کا ہاتھ یوں ہو جائے نا تو دوبارہ یوں نہیں ہوتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو. آج آپ اپنی قسط دے دیں، اور کل یہ جو بچت ہے نا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، آپ کسی اور کا سہارا بنے. یہ ایک سوچ ہے جو ہم معاشرے کے اندر دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس وقت ہزاروں لوگوں کو ہم یہ اس کام پہ